الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر بشک۔ درمیان چ رکھے ہوئے عبارت پھر پڑھ دیں، پھر سوکھی ہو جائے گی، ذرا صرف ہے تھوڑا جا اوکھا جا سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر بشک۔ مختلف شاعریوں میں مشترک چیز تقریبی توافق ہے۔ صرف اوکھے نہ ہو جائے، صرف سن لو، پھر جلے محیط الدائرہ پڑھو گے تو یہ چیزیں سنیاں ہوں گے، تھوڑا جا فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی اوپر یہ بات گزری ہے کہ اشعار کے اجزاء و ارکان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف راہیں اپنائی ہیں۔ اسی طرح مشترک قافیہ کے قوانین بھی جدا جدا ہیں۔ اب اگر ہم دنیا کی مختلف شاعریوں کے قواعد میں غور کر کے ہمہ گیر مشترک چیز نکالنا چاہیں اور ہم اس بھید کو سوچیں تو تمام شاعریوں کو عام اور سب میں پھیلا ہوا ہے، تو ہمیں بس توافق تقریبی ہی ایک ایسی چیز ملے گی جو سب شاعریوں میں قدر مشترک ہے۔ توافق کے معنی ہے یکسانیت، ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے کے موافق ہونا۔ تقریبی کے معنی ہے تخمینی، قریب قریب، اور توافق تقریبی کے معنی ہو گئے ایک گونا، ہم آہنگی، تخمینی یکسانیت۔ دنیا کی مختلف شاعریوں میں بہمہ وجوہ ہم آہنگی اور یکسانیت نہیں ہے ہر وجوہ سے، بلکہ باہم شدید اختلافات ہیں۔ مثلاً عربی شاعری میں حشو میں زحاف کی گنجائش ہے، فارسی میں اس کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہیں جو عربی اور فارسی شاعری میں مختلف ہی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی متعدد مثالیں پیش کی ہیں، اور خلاصہ یہ نکلا کہ مختلف منظوم کلاموں کے درمیان مشترک چیز تخمینی توافق ہی ہے، تحقیقی یعنی باہمہ وجوہ توافق نہیں ہے۔ اور اسی تقریبی توافق کی وجہ سے عربی اور فارسی دونوں شاعریوں میں حلاوت اور مٹھاس پائی جاتی ہے، اور ہندی شاعری تو عربی اور فارسی شاعری سے بالکل جدا گانا ہے۔ اس میں صرف حروف کی گنتی دیکھی جاتی ہے، حرکات و سکنات کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اس میں بھی حلاوت و لذت ہے، اور بعض دیہاتی تو مزے لے کر راگ الاپتے ہیں جن کے نہ اوزان کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ ردیف کا، مگر وہ ان کو قصائد کی طرح خوب مزے لے کر پڑھتے ہیں۔ غرض دنیا کی ہر قوم شاعری کا انداز الگ ہے، مگر لطف و مزہ سب میں ہے۔ بس یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ مختلف منظوم کلاموں کے درمیان بس تخمینی اور تقریبی توافق ہی قدر مشترک ہے۔ آگے عبارت میں چونکہ اصطلاحی الفاظ آئے ہیں، اس لیے ترجمہ سے پہلے ان کی وضاحت ضروری ہے جو درج ذیل ہے۔ یہ ہن جڑے محیط الدائرہ ہے نا، اندر جڑی عربی شاعری ہے نا، اندر جڑیاں اصطلاحاں استعمال ہوندیاں نے کہ وہ تو لکھیاں نے، تو وہ میں تنوں پڑھنا وا تے نالے تعریفاں کرنا وا ہیں، تو کچھ نہ تھوڑا جا مہربانی شفقت فرماؤ چا۔ ادھروں وہ بیماری، وہ نسلی، وہ تیرے تو ہوش ہی کو لٹے پینے۔ صدر اور عجز، کون؟ یہ دو لفظ، یہ اصطلاح ہے کس دی؟ علم عروض دی۔ صدر اور عجز کس کو کہتے ہیں؟ صدر اور عجز کے معنی فن عروض عین پر زبر ہے کی اصطلاح میں شعر کے پہلے مصرے کو صدر اور دوسرے مصرے کو عجز کہتے ہیں۔ پہلا مصرع ادھا صدر ہے، اگلا ادھا
عجز ہے. جیسے یہ مصرع ہم کو ملا جو لطف کوے یار کا، یہ پہلا مصرع ہے، یہ صدر ہے. اور یہ مصرع کب وہ صبا کو لطف ہے گلزار کا، یہ عجز ہے، یہ اس کا عجز ہے. صدر، عروض، ابتدا، ضرب اور حشو 4 لفظ ہیں کہ معنی فن عروض کی اصطلاح میں سنی شعر کے پہلے مصرع کے پہلے جز اور رکن کو صدر کہتے ہیں، اور پہلے مصرع کے آخری جز کو عروض کہتے ہیں، اور دوسرے مصرع کے پہلے جز کو ابتدا اور آخری جز کو ضرب کہتے ہیں. یہ ان اصطلاح نے. اور صدر اور عروض یا ابتدا اور ضرب کے درمیان جو اجزاء و ارکان ہوتے ہیں ان کو حشو کہتے ہیں. پہلے مصرے دا شروط جتھے پہلا مصرع مکنا ہے انہاں دے وچ جڑی عبارت ہے ان دا نام ہے حشو. ایویں دوسرے مصرے وچ پہلا حصہ تے آخری حصہ دے وچ جڑی عبارت دا نام کی ہے حشو. اے علم عروض دی اصطلاح نے حشو کہتے ہیں. جیسے مذکورہ شعر میں او مڈوں ہم کو ملا بر وزن مستفعل صدر ہے، اور جو لطف کو بر وزن مستفعل حشو ہے، اور یائے یار کا یعنی او لطف کوے یار کا او یائے یار کا یہ مستفعل عروض ہے. اور کب وہ صبا مستفعل ابتدا ہے، اور کو لطف ہے مستفعل حشو ہے، اور گلزار کا مستفعل یہ ضرب ہے. جس بحر میں 4 ارکان ہوں اس میں حشو نہیں ہوتا. 4 ارکان دا مطلب ہے جڑے وزن نہیں کڈی دے، 2 پہلے وچ تے 2 اگلے وچ، اوتھے حشو ہو نہیں سکدا کیونکہ پہلے وچ 2 جڑے نے ایک بن گیا صدر تے ایک بن گیا ہوندا عجز، اگلے وچ وہ ابتدا تے عروض وچ شے کوئی نہیں. جی جس باہر میں 4 ارکان ہوں کم از کم 3 ہون گے تے وچلا حشو بنے گا. جی جس باہر میں 4 ارکان ہوں اس میں حشو نہیں ہوتا. سبب، وطد اور فاصلہ یہ 3 لفظ ہیں کہ معنی فن عروض کی اصطلاح میں 2 حرفی کلمہ کو سبب یعنی رسی کہتے ہیں. پھر سبب کی 2 قسمیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل. ایسے 2 حرفی کلمہ کو جس کا آخری حرف ساکن ہو سبب خفیف کہتے ہیں، جیسے فی، من، مز، لم. اور اگر دونوں حرف متحرک ہوں تو اس کو سبب ثقیل کہتے ہیں، جیسے مع، لاکا، آرا. اور 3 حرفی کلمہ کو وطد، میخ، کل، وطد کہتے ہیں. پھر وطد کی 2 قسمیں، وطد مجموع تے وطد مفروق. جس 3 حرفی کلمہ کے پہلے دونوں حرف متحرک تیسرا ساکن ہو اس کو وطد مجموع کہتے ہیں، جیسے علا، اقم. اور اگر بیچ کا حرف ساکن ہو تو اس کو وطد مفروق کہتے ہیں، جیسے ظاہر، کیفا، حیثو، ام سے. اور 4 یا 5 حرفی کلمہ کو فاصلہ کہتے ہیں. پھر فاصلہ کی 2 قسمیں، فاصلہ صغرا اور فاصلہ کبرا. یہ 4 حرفاں والا کلمہ. اگر پہلے 3 حرف متحرک چوتھا حرف ساکن ہو تو اس کو فاصلہ صغرا کہتے ہیں، جیسے ضربت، مع، من کٹھا. اور جابالن، علم عروض میں جڑے نون تنوین ہے باقاعدہ حرف شمار ہوں ہے، باقاعدہ حرف. تے جابالن 4 نے کیونکہ جس انہوں لکھنا ہے نا اتھے لن تے لام نون لکھنا ہے، تو پھر جابالن 4 ہو گئے. سنیں اچھا جی. اور اگر پہلے 4 حرف متحرک 5واں حرف ساکن ہو تو اس کو فاصلہ کبرا کہتے ہیں، جیسے ضربکم، ضربکم وہ 5واں، ساما کا
تن او نون ساکن، ساما کا تن 4 تے نون 5۔ اچھا جی، مذکورہ بالا تمام اقسام اس مقولہ میں پائے جاتے ہیں جڑے سارے بیان کیتے کہڑے؟ لم، آرا، علا، ظاہر، جابالن، ساماکاتن۔ نہیں دیکھی میں نے پہاڑ کی چوٹی پر کبھی کوئی مچھلی۔ زحاف اور علت یہ 2 لفظ کہڑے کے معنی؟ اشعار کے اجزاء اور ارکان میں جو تغیر ہوتا ہے، بے پورے جڑے اندر وزن ہوں نا، پہلو مستفل فاعل پورا نہیں، بچ تھوڑا جا کٹ ہوں جی، میں اندر فا آتا سی ایک کیڑا مفعول آتا سی نا، اے کٹ ہویا نا جی، یہ جی کہ اجزاء میں جو تغیر ہوتا ہے، اس تغیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زحاف، دوسری ہے علت۔ زحاف اس تغیر کو کہتے ہیں جو سبب خفیف یا سبب ثقیل کے دوسرے حرف میں ہوتا ہے۔ زحاف ہمیشہ حشو میں ہوتا ہے، درمیان والا جو ہوتا ہے اس میں، شروع تے آخر تے نہیں ہوتا، حشو میں ہوتا ہے اور لازم نہیں ہوتا، یعنی ایک شعر میں اگر زحاف ہوا ہو تو دوسرے شعر میں زحاف کا ہونا ضروری نہیں۔ اور جو تغیر عروض اور ضرب یعنی مصرع کے آخری رکن میں ہوتا ہے اس کو علت کہتے ہیں۔ علت اسباب و اوتاد دونوں میں ہوتی ہے، علت اسباب و اوتاد دونوں میں ہوتی ہے اور لازم ہوتی ہے، یعنی قصیدے کے پہلے مصرع میں جو تغیر ہوا ہو وہ قصیدے کے تمام اشعار میں ہوگا۔ لفظ زحاف، منفرد، مزدوج، مزدوج کے معنی، یہ 3 لفظ کے معنی۔ زحاف کی 2 قسمیں ہیں، منفرد اور مزدوج۔ اگر کسی رکن میں ایک ہی جگہ تغیر ہوا ہو تو اس کو زحاف منفرد کہتے ہیں، اور اگر ایک ہی رکن میں 2 جگہ تغیر ہوا ہو تو اس کو زحاف مزدوج کہتے ہیں۔ پھر زحاف منفرد کی 8 قسمیں ہیں، خبن، وقص، ادمار، طی، قبض، عقل، عصب اور کف۔ یہ جڑا باب خلیل نحوی سارا کچھ اکٹھا کیتا ہے، پڑھے جی یہ سارا انہوں نے کی نے، پریشان نہ ہو جو دکتاب آوے گی سارا کچھ بچی ہوئے گا جی، صرف سن لو ایک بار جی۔ اچھا، اور کف اور زحاف مزدوج کی 4 قسمیں، خبل، خزل زا کے ساتھ، شکل چھوٹا کاف اور نقص۔ اچھا جی، خبن، وقص، ادمار اور طی کے معنی جس رکن کے شروع میں سبب خفیف ہو اس کے دوسرے حرف کو حذف کرنے کا نام خبن ہے، جیسے جو لفظ جیسے کیونکہ لفظ اے لے نے جڑے وزن نے، جیسے مستفعلن کی مستفعلن دوسرا سین کو حذف کیا جائے تو متفعلن باقی رہتا ہے اور مفاعلن کے وزن پر ہو جاتا ہے، متفعلن مفاعلن کو جیسا وزن ہے، کیونکہ انہیں صرف سمجھنا متحرک مقابلے متحرک ساکن مقابلے ساکن ویکھیدہ حرکات ہو علم میں جڑا وزن عروض ہی ہوندا ہے، صرف ہوتے ہوندا ہے بھی متحرک مقابلے ساکن مقابلے، نہ اصلی زید کا نہ زرکاں زبرہ زیرہ دا وہ 50 باری پڑھا جائے۔ اور جس رکن کے شروع میں سبب ثقیل ہو اس کے دوسرے حرف کو گرانے کا نام وقص ہے، جیسے متفاعلن کا وزن ہو نا کہ تا کو گرایا جائے تو مفاعلن ہو جاتا ہے، اور جس رکن کے شروع میں سبب ثقیل ہو اس کے دوسرے حرف کو ساکن کرنے کا نام ادمار ہے دوات کے ساتھ، جیسے متفاعلن کی تا کو ساکن کیا جائے تو متفاعلن ہو کر مستفعلن ہو جاتا ہے، اور جس رکن کے شروع میں سبب خفیف مقرر ہو اس کے چوتھے حرف کو گرانے کا نام طی ہے،
جیسے مستفعل کی فا کو گرایا جائے تو مستعل ہو کر مفتعل کے وزن پر ہو جاتا ہے۔ قبض، عقل، عصب اور کف کے معنی: کسی رکن کے پانچویں حرف ساکن کو حذف کرنے کا نام قبض ہے۔ جیسے فعول کی نون کو حذف کیا جائے تو فعول ہو جاتا ہے، اور مفاعل کی یا کو گرایا جائے تو مفاعل ہو جاتا ہے۔ اور کسی رکن کے پانچویں حرف متحرک کو گرانے کا نام عقل ہے۔ جیسے مفاعلۃ کے لام کو گرایا جائے تو مفاعۃ ہو کر مفاعل کے وزن پر ہو جاتا ہے۔ اور کسی رکن کے پانچویں حرف متحرک کو ساکن کرنے کا نام عصب ہے۔ جیسے مفاعلۃ کے لام کو ساکن کیا جائے تو مفاعلۃ ہو کر مفاعیل کے وزن پر ہو جاتا ہے۔ اور کسی رکن کے ساتویں حرف ساکن کو گرانے کا نام کف ہے۔ جیسے فاعلات کی نون کو گرایا جائے تو فاعلات ہو جاتا ہے۔ خبل، خزل، شکل اور نقص کے معنی: اگر کسی رکن میں خبن اور طی دونوں اکٹھا ہوں تو اس کو خبل کہتے ہیں۔ جیسے مستفعل کی سین کو خبن کی وجہ سے اور اس کی فا کو طی کی وجہ سے حذف کیا جائے تو متعل باقی رہتا ہے اور فعالۃ کے وزن پر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی رکن میں ادمار اور طی جمع ہوں تو اس کو خزل کہتے ہیں۔ جیسے متفاعل کی تا کو ازمار کی وجہ سے ساکن کیا جائے اور الف کو طی کی وجہ سے گرایا جائے تو متفاعل باقی رہتا ہے اور مفتعل کے وزن پر ہو جاتا ہے۔ اور کسی رکن میں خبن اور کف جمع ہوں تو اس کو شکل کہتے ہیں۔ جیسے مستفعل کی سین کو خبن کی وجہ سے اور نون کو کف کی وجہ سے گرایا جائے تو متفعل ہو جاتا ہے، اور فاعلات کے الف اور اس کی نون کو گرایا جائے تو فاعلات ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی رکن میں عصب اور کف جمع ہوں تو اس کو نقص کہتے ہیں۔ جیسے مفاعلات کے لام کو عصب کی وجہ سے اور ساکن کیا جائے اور نون کو کف کی وجہ سے حذف کیا جائے تو مفاعل تو ہو کر مفاعیلوں کے وزن پر ہو جاتا ہے۔ قافیہ کی تعریف: آخری دو ساکنوں سے پہلے جو حرف متحرک ہو وہاں سے آخر شعر تک جتنے حروف ہیں ان کے مجموعہ کو قافیہ کہتے ہیں۔ آخری دو ساکن جتنے شعر مکنا ہے، آخری دو ساکن جتنے بھی ہوں سے پہلے جو حرف متحرک ہو وہاں سے آخر شعر تک جتنے حروف ہیں ان کے مجموعہ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور کبھی پورا کلمہ قافیہ ہوتا ہے اور کبھی بعض کلمہ، جیسے درج ذیل شعر میں حوملی پورا کلمہ قافیہ ہے۔ اچھا جی، اور جڑے نا سبا ملکاں دے وچ پہلا شعر ہی آنا ہے جی کہ فانب کے من ذکرہ حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ حومل جو ہے نا پورا قافیہ ہے۔ اور درج ذیل شعر دوسرے شعر میں قاربہ بعض کلمہ قافیہ ہے۔ اور پڑھیا جی شعر کنی باری وما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقاربہ۔ پیسے لینے لگے پڑھتے سے۔ روی کیا ہوتا ہے؟ روی کی تعریف: قافیہ کا اصلی حرف جس پر قافیہ کا مدار ہوتا ہے
اور جس کی طرف قافیہ کی نسبت کی جاتی اس کو روی کہتے ہیں. جیسے مذکورہ بالا دونوں شعروں میں سے پہلے شعر میں حرف لام روی ہے حوملی، اور دوسرے شعر میں حرف با روی ہے یقاربہ. مقیدہ، مطلقہ تے مردافہ اور موصولہ 4 لفظ کے معنی. اگر روی ساکن ہو تو اس کو مقیدہ اور قافیہ کو مقید اور قافیہ کو مقیدہ کہتے ہیں. جیسے کل عیش صائر للزوال. اور روی متحرک ہو تو اس کو مطلق اور قافیہ کو مطلقہ کہتے ہیں. جیسے حومل متحرک ہے. اور روی سے پہلے حرف مدہ یا حرف لین ہو تو اس کو ردف اور قافیہ کو مردافہ کہتے ہیں. اور روی کے بعد حرف مدہ یا ہائے ساکنہ بلا فصل ہو تو اس کو وصل اور قافیہ کو موصولہ کہتے ہیں. اور مردافہ موصولہ کی مثال یہ ہے وَمِنْ أَيْنَا لِلْوَجْهِ الْمَلِيهِ ذُنُوبُ. اس مصرع میں با سے پہلے جو واو ہے وہ ردف ہے، اور با کے پیش کو کھینچنے کی وجہ سے جو واو پیدا ہو یہ بو پیدا ہوتا ہے وہ وصل ہے. اسی طرح وَقُلْنَا الْقَوْمُ إِخْوَانُ میں نون سے پہلے جو الف ہے وہ ردف ہے، اور نون کے پیش کو کھینچنے کی وجہ سے جو واو پیدا ہوتا ہے وہ وصل ہے. اور ذنوب میں نوب اور اخوان میں وان میں سے ہر ایک قافیہ مردافہ موصولہ ہے. یہ تمام تعریفات اور معنی محیط الدائرہ اور اس کے حواشی سے ماخوذ ہیں. اجرت نے سنایا نہیں جی سنا جی یہ ساری ہوں دی اصطلاح نے جی ایویں پریشانی ہے نا بھی جی کسی بندے نہ آتی نہیں تو بندہ انہوں روفے جا رہا تو سارے سنانا شروع کرے تو کہا کہ بھائی کی ہوں یہ گل ہی ہے نا اینی ہے نا ہوں تسی کو کاکے تو نہیں ہونا. ردیف کی تعریف. ردیف فن عروض کی اصطلاح میں ردیف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو غزل کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے آخر میں قافیہ کے پیچھے بار بار آتا ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ ردیف. جیسے قمر سنبلی صاحب کے درج ذیل نعتیہ کلام کی میں لفظ کی روشنی ردیف ہے اور اس سے پہلے قافیہ ہے. او کیے غار ہرا سے ابری جو بیست کی روشنی، پھیلی زمانہ بھر میں حقیقت کی روشنی، جس در سے ہم نے پائی شریعت کی روشنی، اس در سے ہی ملے گی سیاست کی روشنی. عشر عشیر بھی کہیں اس کا نہ مل سکا، امی لقب سے پائی جو حکمت کی روشنی. پھوٹی دلیل بن کے شہادت کے واسطے، پشت نبی سے مہر نبوت کی روشنی. ابری کچھ اس طرح کہ زمانہ پہ چھا گئی ارد حرم سے شمع رسالت کی روشنی. دی بھی یہ سارا اے ہن جڑا آخر تے اے ردیف تے اس تو پہلا جڑا نا او وے قافیہ. لا ہن پڑھ تو ہن تن ترجمہ سمجھاواں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطواف وہ ایسی وچ کوئی لفظ آندے پہ چلو کوئی نہ کوئی تو گزارا ہو جائے جی. بسم اللہ. مختلف توافق تقریبی ہی امر مشترک ہے مختلف کلام منظوم کے درمیان. جی توافق تقریبی ہی امر مشترک ہے مختلف کلام منظوم کے درمیان. چلو ترجمہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے. امرن جامعا مشترکن اور جب ارادہ کریں ہم یہ کہ منتزع کریں ہم ان رسوم کے درمیان سے اور مذاہب مختلفہ کے درمیان سے
کس کو منتزع کریں؟ ایک امر کو جو جامع ہو، مشترک ہو، اور ہم غور و فکر کریں راز میں جو پھیلنے والا ہے، شامل ہے ان سب مذاہب میں، تو کیڑی شے وے وجد نہ کہ چلنا پھر منع کر دیں أنه هو التوافق التقريبي لا غير. پائیں گے ہم کہ وہ ایک توافق تقریبی ہے لا غیر، کہ ایک مناسبت ہے جس کی وجہ سے ہر علاقے کے لوگ شعر اپنے بناتے ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں، سمجھے ہی، اور کچھ نہیں ہے جی۔ اے نال منع کیتی ہے نا، توافق تقریبی وہ امر مشترک ہے مختلف کلام منظوم کے درمیان، اور جب ارادہ کریں ہم اتنے تاں پہلو سنایا بھی تھوڑا جہا شاہ صاحب نے جڑی گل چھیڑی بھی کوئی، چونکہ وہ علم عروض دے وچ اصطلاحاں نے تو تاں واسطے پہلو سر کھپایا تو انہوں بھی کوئی ترجمہ تو کم از کم آ جائے۔ اور جب ارادہ کریں ہم کہ منتزع دے وچوں چیز کشید کرنی، ایک ہر شے بھول گئی، یہ کہ منتزع کریں ہم ان رسوم کے درمیان سے، اج لوکاں دی شعر بنانے وچ رسماں نے، اور مذاہب مختلفہ کے درمیان سے کیا منتزع کریں؟ امر جامع مشترک، اور غور و فکر کریں ہم، او ارادنا تتعملنا، غور و فکر کریں ہم راز کا، ایسا راز جو پھیلنے والا ہے، شامل ہے ان تمام رسوم اور مذاہب میں، تو پائیں گے ہم کہ وہ او امر جامع تے او سر منتشر وہ توافق تقریبی ہے نہ کہ غیر۔ جی اور جب ارادہ کیا ہم نے کریں ہم یہ کہ منتزع کریں ان رسوم کے منتزع کریں ہم منتزع کریں ہم ان رسوم کے درمیان سے اور مذاہب مختلفہ کے درمیان سے امر جامع مشترک، اور غور و فکر کریں ہم راز میں جو والا ہے شامل ہے ان تمام مذاہب اور رسوم میں، ہاں پایا ہم او کی بنے ہوئے وہ امر تباہ ہولی ساری پر ٹوٹے جاندے ہو پلا میں ہو جی۔ عرب یستعملون مفاعیل و مفتعل مکان مستفعل و یعبرون ويعتبرون فعلات بدل فاعلات القاعدة و یجعلون موافقة الضرب صبر اس لیے کہ عرب استعمال کرتے ہیں مفاعیل اور مفتعل کو مستفعل کی جگہ، اور تعبیر کرتے ہیں فعلات کو بدل فاعلات کے قاعدے کے موافق۔ آڑے ساری انہوں نے سلامہ سنائی نے بھی انہوں نے خبر تو ساری چیزیں جڑی ہیں جی قاعدے کے مطابق سنیں، اس لیے کہ عرب استعمال کرتے ہیں مفاعیل او الاعراب حکائی پڑھنا تھے جی، اور مفتعل کو مستفعل کی جگہ، اور تعبیر کرتے ہیں فعلات کو فاعلات کے بدلے قاعدے کے موافق۔ جی اس لیے کہ عرب استعمال کرتے ہیں مفاعل کو اور مفتعل کو مستفعل کی جگہ، اور اعتبار کرتے ہیں فعلات کا فاعلات کی جگہ قاعدے کے موافق۔ موافقت ضرب بیت بضرب بیت آخر وموافقت عروض بیت بعروض بیت آخر امرا مہما، اور بناتے ہیں ایک بیت کی ضرب کو موافق دوسرے بیت کی ضرب کے ساتھ، سنیں، ایک بیت کی ضرب کو بناتے ہیں کیا؟ موافق دوسرے بیت کی ضرب کے ساتھ، اور ایک بیت کے عروض کی موافقت دوسرے بیت کے عروض کے ساتھ بناتے ہیں امر مہم۔ امر اور لکھے ضرب الجزء الاخیر من المصرع ثانی من البیت والعروض ہنا هو الجزء الاخیر من المصرع اول من البیت۔ جی
اور سمجھے ہی تے اگے وَيُجَوِّزُونَ وَيُجَوِّزُونَ زِحَافَاتٍ كَثِيرَةً فِي الْحَشْفِ بِخِلَافِ شُعَرَاءِ الْفُرْسِ اگے الزحافات عندهم مستحجنۃ مستحجنۃ وجہ جائے اور جائز رکھتے ہیں عربی زحافات کثیرہ حشف کے اندر. حشف ہوندا جڑے دو ارکان دے وچ جڑے رکن ہیں جی. اے کافیہ تے الفیہ دے شعر کی سن پہلے مصرے چ 3 واری. اے جڑا پہلا تے تیسرا مستافل اے نہیں جڑا وچ والے دا نام حشف ہے جی. جی تو وہ جائز رکھتے ہیں زحافات کثیرہ کو حشف میں. او کتھے او زحافات یعنی تغییر جو لاحق ہوتی ہے ثانی سبب خفیف کو یا ثقیل کو. وجہ ہن پڑھائے نے سارے جو سنے ہی. تو آگے حشف ارکان البحر واقعہ بین صدر والعروض و بین الابتداء والضرب. ان کے جو درمیان ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں حشف کہتے ہیں. ان دی اصطلاح علم عروض دی حشف میں برخلاف فارسی شاعروں کے کیونکہ زحافات ان کے نزدیک مستحجانہ ہیں اور استحجانہ استقباحہ ہو. سنیں ہی کہ ان کے نزدیک جو ہے نا یہ زحاف ٹھیک نہیں ہے کہ درمیان والے رکن سے کچھ گرانا وہ آندھنی بھی ان برابر ہونا چاہیے جی. جی ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے جی. کتھوں اور بناتے ہیں ایک بیت کی ضرب کی موافقت کو دوسرے بیت کی ضرب کے ساتھ اور ایک بیت کے عروض کی موافقت کو دوسرے بیت کی عروض کے ساتھ. یہ دونوں کیا کرتے ہیں یا جلون دونوں جگہ میں امر مہم اور جائز رکھتے ہیں زحافات کثیرہ حشف میں برخلاف فارسی شعراء کے کیونکہ زحافات ان کے نزدیک مستحجانہ ہیں مستقباحہ ہیں بے چنگے نہیں ہیں جی. اور بناتے ہیں ایک بیت کی ضرب کی موافقت کو دوسرے بیت کی ضرب کے ساتھ اور ایک بیت کے عروض کی موافقت کو دوسرے بیت کے عروض کے ساتھ امر مہم اور جائز رکھتے ہیں زحافات کثیرہ حشف میں برخلاف فارسی شعراء کے جی کیونکہ زحافات ان کے نزدیک مستقبحہ ہیں جی. وَكَذَلِكَ تَسْتَحْسِنُ الْعَرَبُ قَوْنَ الْقَافِيَةِ فِي الْبَيْتِ قُبُورًا وَفِي الْبَيْتِ الْآخِرِ مُنِيرًا. اسی طرح عرب مستحسن جانتے ہیں کہ ایک شعر کے اندر قافیہ ہو بر وزن قبور دوسرے میں منیر. اب چونکہ وزن دونوں کا ایک ہی ہے فعول فعیل تو ان کے نزدیک یہ قافیہ ٹھیک ہے. ان کے نزدیک او اگرچہ او کراڑ جی بھی قبور تے منیر حالانکہ بے بظاہر یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے ہوں لیکن یہ عربوں کے ہاں یہ قافیہ ٹھیک ہے. سنیں اور اسی طرح مستحسن جانتے ہیں عرب ہونا قافیے کا ایک بیت میں قبوراً اور بیت آخر میں منیراً جی. اور اسی طرح مستحسن جانتے ہیں عرب ہونا قافیے کا ایک بیت میں قبوراً اور دوسرے بیت میں منیراً بخلاف شعراء العجم. بس برخلاف عجم کے شعراء کے وہ اس طرح نہیں ہیں کہ جڑا آخر تے ہونا وہ اکو وزن تے ہونا ہے جی. اکو جی پہلے وچ مجھ آئیے تو اگے بھی مجھ دے وزن تے کچھ ہے ہونی چاہیے جی. مجھ نہیں ہونی چاہیے جی. مجھ تے اگو مقابلے چ بحث نہیں ہونی چاہیے. سنیں اے شاباش برخلاف شعراء عجم کے جی. تسی آپ ویکھو نا اپنا نعتاں ساریاں آخر جڑا ہوندا وہ وزن برابر ہوندا ہے جی. وَهَكَذَا يَرَى الشُّعَرَاءُ الْعَرَبُ أَنَّ حاصل و داخل و نازل من قسم واحد بخلاف الشعراء العجم. اور اسی طرح عرب کے شعراء حاصل کو داخل کو نازل کو ایک قسم سے بناتے ہیں برخلاف شعراء عجم ان کے نزدیک یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کے نزدیک یہ اب تعریفہ پڑھ کے سنائیے نے جی. اور چلو جی اور اسی طرح دیکھتے ہیں شعراء عرب کہ حاصل
داخل نازل ایک قسم سے، یعنی اے تین لفظ اکو جے نے، ایک وچ حاصل آ گیا، دوسرے وچ داخل آ گیا، تیسرے وچ نازل آ گیا، تو آندے نے برابر ہے، ایک قافیہ برابر ہے، یہ کوئی فرق نہیں پیا جی، برخلاف شعراء عجم کے انہاں دا جڑا آخر دے شعر ہونا برابر ہونا ہے جی، انج نہیں ہونا جی، ایک دے آخر دے حاصل آوے، دوجے دے آخر دے داخل آوے، تیسرے دے آخر دے، یہ بھی جوڑ نہیں جڑیا جی۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں شعراء عرب کہ حاصل داخل ایک قسم سے بھی یہ ٹھیک نے کافی ہے بھی ایکو جائے نے، کوئی حرج نہیں۔ پہلے وچ پہلا شعر مکیا لفظ حاصل تے، دوسرا مکیا داخل تے، تیسرا مکیا نازل تے، برخلاف شعراء عجم انہاں وچ نہیں پورے دا لحاظ ہوندا ہے۔ وَكَذَلِكَ ذَلِكَ وُقُوعُ كَلِمَةٍ واحدۃ بین شطري البیت البيت بحيث يكون يكون نصفها في الصدر ونصف الآخر في العجز صحيح عند العرب لا عند العجم۔ اسی طرح ایک کلمے کا واقعہ ہونا بیت کی دو شطروں کے درمیان اس حیثیت سے کہ ہو نصف کلمے کا صدر میں اور نصف آخر عجز میں، صحیح ہے عربوں کے نزدیک نہ کہ عجم کے نزدیک، نہ کہ اور ویکھو صدر مصرع اول من البیت، عجز مصرع ثانی من البیت، اور اسی طرح واقعہ ہونا وقوع ایک کلمے کا بیت کی دو شطروں کے درمیان اس حیثیت سے کہ ہو اس کا نصف صدر میں اور نصف آخر عجز میں، صحیح ہے عربوں کے نزدیک نہ کہ عجموں کے نزدیک۔ اور کو کنی واری شعر پڑھے جے عربی دے انہاں وچ جڑا ہے نا جڑا پورا کلمہ ہے ان دا ادھا پہلے مصرے دا آخر ہے تے ادھا اگلے دا شروع بندا ہے۔ عربی کنی شعر پڑھے جے خو جے ساڈے شعراں وچ باقیاں میں انج نہیں ہوندا کہ پہلے مصرے دے آخر تے دوسرے دے شروع وچ ایک کلمہ ادھا ایدے تے ادھا ایدے ونڈ کے انج نہیں ہے گا۔ ایتھے تے جدوں پڑھدے رہے پیچھے مثالاں کنے شعر وچ آئے خدا دے بندے ہو تے عرباں دے ہاں ٹھیک ہے کہ ادھے کلمے نو ونڈ دینا کہ پہلا اوندا جڑا ادھا ہے وہ پہلے مصرے دے آخر تے دوسرا ادھا دوسرے مصرے دے شروع وچ، لیکن تسی اپنی شاعری وچ ویکھو وچ کوئی نہیں ہے گا جی، بالکل انج نہیں ہے گا جی، پورا کلمہ ہوندا ہے جی، سمجھ آندی پئی جی، تے عرباں دے آئے میں ہے وی جی ہاں جی۔ اور اسی طرح وقوع کلمے کا بیت کے دو اور تھے لکھی بھی صدر مصرع اولی تے عجز مصرع ثانی، اے مطلب بھی بیت کی دو شطروں کے درمیان یعنی دو جزاں یعنی ادھا کلمہ پہلے مصرے دے آخر تے اور نصف آخر یعنی دوسرے مصرے دے شروع وچ، صحیح ہے عربوں کے نزدیک نہ کہ عجموں کے نزدیک بھی، اے انہاں دے نزدیک ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے مطلقۃ القول ان الامر الجامع المشترک بین الکلام المنظوم العربی والفارسی هو التوافق التقریبی لا التوافق التحقیقی۔ وفضلقۃ القول، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امر جامع مشترک کی کلام منظوم کے درمیان عربی فارسی میں وہ توافق تقریبی ہے نہ کہ توافق تحقیقی ہے۔ بھی اے بھی ایک کلام منظم ہوندی ہے، عربی سنو شعر تاں وچ چس ہوندو تنشید تے فارسی سنو تاں وچ چس ہوندی ہے جی۔ علامہ جامی صاحب دا رشنات پڑھدے کی وہ فارسی والی وے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن، تے آپ بابے رہے پورا بوستاں پڑھ چھڑی جے کہ بھی نہیں جے بیماری ایک شعر بھی نہیں یاد جی، چلو اور نہیں تو کم از کم وہی سنا دیو جڑا بابے رہا اپنا عقیدہ بیان کیتا ہے کیڑا او بے میں اہل بیت دا جڑا نا دامن پکڑنے والا ماں میرے وہ شعر کو نہیں یاد رہے وہ بھی بول گئے خدایا بحق بنی فاطمہ
اگر دعوتم رد کنی، یہ دیکھو نا برابر برابر جی. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ امر جامع مشترک عربی اور فارسی کلام منظوم کے درمیان وہ توافق تقریبی ہے، نہ کہ توافق تحقیقی. شب 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام منظوم عربی اور فارسی کے درمیان وہ توافق تقریبی ہے، نہ کہ توافق تحقیقی. الهنود اوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة الحركات والسكنات وهي ايضا تمنع لذة وحلاوة وقد سمعنا بعض صبر اور تحقیق وضع کیے ہیں ہنود نے اپنے شعروں کے اوزان حروف کے عدد پر، بے حرف پورے ہونے چاہیے دینے بغیر لحاظ حرکات اور سکنات کے. حرکات سکنات کا لحاظ نہیں، حرف پورے ہونے چاہیے دینے. اور یہ بھی تمنح منح و سخاوت کرنی، یہ بھی عطا کرتے ہیں لذت اور حلاوت کو. جو سن دیں اسی سنے ہی. اور تحقیق وضع کیے ہیں ہنود نے اپنے شعروں کے اوزان حروف کے عدد پر بغیر لحاظ کرنے حرکات اور سکنات کے، اور وہ بھی یعنی جڑے انج کر کے اوزان نے عطا کرتے ہیں لذت اور حلاوت. جی تحقیق وضع کیے ہیں ہنود نے اپنے شعروں کے اوزان حروف کے عدد پر بغیر لحاظ کرنے حرکات کے اور سکنات کے، اور یہ بھی عطا کرتے ہیں لذت کو اور حلاوت کو. وقد سمعنا بعض اہل البداوۃ یختارون فی تغریداتہم التی یتلذذون بها کلاما متوافقا بتوافق تقریبی او ردیفا تارۃ یکون کلمۃ واحدۃ واخری یزید علیہا وینشدونها مثل القصائد ویتلذذون بها ولکل قوم اسلوب خاص فی کلامہم المنظوم. چلو جی. اور تحقیق ہم نے سنا ہے بعض پیڑا چرانے والوں کو اختیار بداوت دیہاتی ڈنگر چرانے بار اختیار کرتے ہیں اپنے تغریدات میں. او غرد الطائر والانسان رافع صوت بالغنا وطرب به، آواز اونچی کرنی تو اندر لذت حاصل کرنی. کہ ہم نے سنا ہے بعض اہل بداوت کو اختیار کرتے ہیں اپنے نغموں میں وہ شے کہ لذت پاتے ہیں ان کے ساتھ بہا. جی کہ بھئی کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں وہ اپنے نغموں میں وہ شے کہ لذت پاتے ہیں ان کے ساتھ. اختیار کرتے ہیں کلام متوافق بے توافق تقریبی. سنیں، اختیار کرتے ہیں کلام کو یا اختیار کرتے ہیں ردیف کو. کبھی ہوتا ہے ایک کلمہ اور دوسرا بڑھ جاتا ہے اس پر، اور وہ اونچی آواز سے ان کو پڑھتے ہیں مثل قصائد کے، اور لذت حاصل کرتے ہیں ان کے ساتھ. خلاصہ ہر قوم کے لیے اسلوب خاص ہے اپنے کلام منظوم میں، اپنے منظوم میں. سنیں جی اے جی میں دیسی ماہیے نہیں ہوں پنڈا جی ہر علاقے بھی بھی پہلا مصرا ایک اور طرح دا تے اگوں مصرا جڑے نے وہ سجنا نال جا ٹھوکنا. جی 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 چلو جی. منع کرو اور سمجھے ہی. اور تحقیق سنا ہم نے بعض پینڈوؤں کو اختیار کرتے ہیں اپنے تغریبات میں، اپنے گانے نغموں میں
وہ نغمے کہ لذت حاصل کرتے ہیں ان کے ساتھ. لذت حاصل کرتے ہیں. ہم نے کیا سنا ہے کہ کیا اختیار کیا؟ کلامن اور ردیفن، اے فتح اے مفعول بھی اختیار باجہ کہ اختیار کرتے اپنے نغموں میں وہ نغمے کے لذت پاتے ہیں ان کے ساتھ. کیا اختیار کرتے ہیں؟ کلام کو، ایسی کلام جو متوافق ہے، توافق تقریبی کے ساتھ، پوری منطبق نہیں. یا اختیار کرتے ہیں ردیف کو. ردیف عند العجم کلمہ مستقلہ آتا ہے بیت کے آخر میں قافیے کے بعد. ردیف کو کبھی ہوتا ہے ایک کلمہ اور دوسرا بڑھ جاتا ہے اس پر. یعنی ایک شعر بچ ردیف جنہ کلمہ ہے، دوسرا شعر ردیف اس تو ود گیا جی. اور اونچی آواز سے پڑھتے ہیں ان کو، مثل قصائد کے، اور لذت پاتے ہیں ان کے ساتھ. اور ہر قوم کے لیے خاص اسلوب ہیں ان کی کلام منظوم میں. اور کوگو تمید پہ چل دی اگوں جا کے گل لیونی قرآن پاک اتے وہ بلا ہوئے جی. اور تحقیق سنا ہے ہم نے بعض پینڈوؤں کو اختیار کر. پینڈو نہیں ہے بیڑا، پینڈو ہے واجیا. اے تو پتہ لگا یہ پینڈو ہے. ہاں جی، پینڈو ہوں، پینڈو نہیں ہوں. اے عربی نہیں ہے کہ بعض ابریا بے، اے اردو وچ بے بھی ہوندی ہے. بعض اہل بداوت کو اختیار کرتے ہیں وہ ہن اردو بے حیا کے بے حیا جی. عربی ہے پھر بعض ابریا بے بننا ہے نا، تو اور نظام ہے جی. جی بعض اہل بداوت کو اختیار کرتے ہیں وہ اپنے نغموں میں وہ نغمے کے لذت حاصل کرتے ہیں وہ ان نغموں کے ساتھ. کیا اختیار کرتے ہیں؟ کلام، ایسی کلام جو متوافق ہے. یا اختیار کرتے ہیں ردیف کو، ایسا کبھی ہوتا ہے وہ ردیف کلمہ اور دوسرا بڑھ جاتا ہے اس پر تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اونچی آواز سے پڑھتے ہیں ان قصائد کی، ان اپنے شعروں کو قصائد کی مثل پڑھتے ہیں اور لذت کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور ہر قوم کے لیے ان کی کلام منظوم میں آگے سمجھے.